دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں ہیں کہ آپ ناراض ہیں، بس دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا دلوں میں مت رکھیے، کہہ کر دل صاف کر لیجیے۔ مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات سے گزرتا ہے۔ اس دوران اس کے جذبات و احساسات ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات دل اس قدر بوجھل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کوئی غم فسار ڈھونڈتے ہیں جس سے دل کی بات کر کے خود کو ہلکا کر سکیں، لیکن اس کے لیے ہر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ کا سچا غم گسار آپ کا رب رحیم ہے۔ جب دل بھر جائے تو شعوری طور پر اپنے رب سے بات کیجیے، محبت سے، عاجزی سے اپنا دکھ اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسا شعوری طور پر بار بار کرنے سے یہ عادت بن جائے گی اور دل سکون پانے لگے گا۔ آپ اپنے اندر وہ حوصلہ پائیں گے جو مشکلات سے لڑنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ پھر اس کے بعد غم خسار اس کو بنا لیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہو، جس کا عمل روشنیاں پھیلانے والا ہو، حب الہی جس کے انداز زندگی سے جھلکے۔ عام طور پر مشکلات ہم سے جڑے ان کی وجہ سے ہوتی ہے جن کو مثبت انداز میں ڈیل کرنا ہم نے سیکھا نہیں ہوتا۔ تو کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم مضبوط مومن بنیں اور رشتوں کو ڈیل کرنا بھی سیکھیں۔ مثال کے طور پر ساس بہو کا وہی بات اگر ماں کہے تو بری نہیں لگتی، ساس کہے تو دل دکھتا ہے۔ ہم خود کو دیکھیں تو دوسروں کی اولاد کے لیے دل میں اتنی وسعت نہیں پاتے جتنی اپنی اولاد کے لیے، پھر سے شکوہ کیوں؟ تو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ہماری ضرورت نہیں، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ پھر جو اثرات یہ ہماری اولاد پر مرتب کرے گا وہ انتہائی خوبصورت۔ چھوٹے چھوٹے کام زندگی کے رنگ بدل دیتے ہیں۔ کچھ رشتوں کا اظہار کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دل سے دعا کریں کہ یا رب میرے دل کو میرے تمام رشتوں کے لیے وسیع کر دے۔ پھر اس کے لیے کوشش شروع کریں۔ آپ کا ایک بوسہ، ایک پیار بھری جھپٹی، ذرا دیر ساس کے پاؤں ملنا یا کنگھی کر دینا، اس دوران ان کے بچپن کے قصے سننا، ان کی تعریف کر دینا، یہ وہ کام ہیں جو ایسا اثر چھوڑیں گے وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ سارے کام ضروری ہیں مگر تھک جائیں تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے مدد لیں۔ بیٹھ جائیں ساس کے پاس، ان کی پسند ناپسند جانیے۔ یقین رکھیں یہ ہرگز بیکار نہیں جائے گا۔ آپ کی اولاد جو دیکھتی ہے وہی کرتی ہے، جو آج آپ کریں گے وہی کل پائیں گے۔ جتنی محبت اور شفقت بانٹیں گے آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ساس کو سہیلی بنا لیں، ہر کام میں ان سے مشورہ کریں، فائدہ ہوگا۔ اپنے کل کے لیے آج سے ہی کریں، بہادری اور ہمت سے میدان میں اتریں، اپنے حصے کی جنگ میں اپنا کردار ادا کریں۔ حسن سلوک کو اپنا ہتھیار بنا لیں اور دل میں اترنے والی تنگی کا اظہار کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے کریں جو آپ کو پیار بھری تھپکی بھی دے اور اچھا مشورہ بھی دے۔ پھر اپنی زندگی کے تجربات کو محبت سے اپنی اولاد میں اتارتے رہیں اور رکھیں کہ ہم عمل میں کمی کر جاتے ہیں مگر وہ رحمان رب اجر میں کمی نہیں کرتا۔ اپنے پیچھے اپنی اولاد کی شکل میں مضبوط مومن چھوڑ جائیں جن کے دل حب الہی سے بھرے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔